محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس شہر کے روڑ پکے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. پروردگار عالم نے مجھ پر بھی آپ پر بھی کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا. یہ اس کی بڑی کریمی ہے. یہ ایسا وقت ہے، نامعلوم کتنے لوگ سینماؤں میں، فلموں میں، بدماشیوں میں، شراب میں، جوا بازی میں، نہ جانے کہاں کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اس کی عطا اور بندہ نوازی کے بغیر اس مجلس میں آنا کسی کے بس کی بات نہیں. بس دعا یہ فرماؤ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. زندگی 4 دن کی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، سمجھایا. سب سے ابتدان چلیں. خداوند عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں روزی اور خوراک اور غذا کی جب ضرورت پڑی تو مالک کائنات نے اس وقت جو روزی دی وہ نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، تو منہ کے ذریعے نہیں پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا. اس میں کیا حکمت تھی؟ گلے کا جب ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو غذا یوں ہی پہنچایا کرتے ہیں. ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گلے کے راستے غذا نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی؟ فرمایا میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا رب، میں تیرا پالنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، حسن و جمال کی دولت سے نوازنے والا، بادشاہت دینے والا. اور میرے بندے میں نے تیری زبان کو اس لیے پاک رکھا کہ دنیا میں آ کر میرا قرآن ہوگا، تیری زبان ہوگی. میں نے تو تیری زبان کو وہاں بھی پلیت نہیں ہونے دیا. اب اگر تو کنجریوں کے گانے گا کر پلیت کرے تیری مرضی. اور جب پیدا ہوا تو وہ پائپ دائی نے کاٹ دیا. گویا روزی کا ایک دروازہ تھا، اس کو دائی نے بند کر دیا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں آ جا میرے بندے، ایک دروازہ بند ہوا، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے. دودھ کی نہریں بہا دی. کبھی خدا کی کریمی پہ غور تو کیا کرو. جاپان والوں کی بنائی ہوئی نپل 2 دن میں خراب، بچہ چوستا ہے، دودھ پیتا ہے، 2 دن میں خراب. امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب، چین والوں کی بنائی ہوئی ہفتے میں خراب. اور یہاں یہ حالت ہے. فرمایا
میں نے ایک بندے کو 12 بچے دیے، ایک ایک بچے نے 2.5 برس دودھ پیا، 30 سال تک رات دن بچے دودھ پیتے رہے۔ فرمایا ہاں میں خدا کی بنائی ہوئی نپل دیکھو آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے دن تھی۔ نعرہ تکبیر، کوئی فرق نہیں، میرے کارنامے اور ہیں، بندوں کے کارنامے اور ہیں۔ تم خدا کا مقابلہ بندوں سے کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندے، تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، ٹانگے والے کا بچہ ہے، ریڑھی والے کا بچہ ہے، کاشت کا بچہ ہے، معمولی ملازم کا بیٹا ہے، تیرے ماں باپ کے پاس گلوکوز کہاں سے آیا؟ کہاں سے چینی اس قدر ملے گی جو تجھے ہر وقت میٹھا بنا کر پلاتی رہے؟ فرمایا میرے بندے یاد کر، 2.5 برس تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا۔ وزیروں کا محتاج نہ بنایا، گورنروں کا محتاج نہ بنایا، پیروں فقیروں کا محتاج نہ بنایا، کسی سرکاری افسر سے شوگر مل کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں، ڈی سی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ آ جا، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا۔ فرمایا تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، امیروں کی یہاں فرج ہے، امیروں کی یہاں تھرموس ہے، امیروں کی یہاں ریفریجریٹر ہے، تیرے غریب ماں باپ کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور جب تو تھوڑا سا سیانا ہو گیا، یہ دودھ نہ کافی ہوا تو ماں نے 2 دروازے تھے وہ بند کر دیے، دائی نے ایک بند کیا، خدا نے 2 دروازے کھولے۔ اور جب ماں نے 2 دروازے بند کیے، فرمایا او میرے بندے، چاروں طرف سے روزی کے میں نے 4 دروازے کھول دیے۔ 2 بند ہوئے تو 4 کھل گئے۔ اور جب ماں نے ان 4 دروازوں کو بند کر دیا، موت کا جھٹکا لگا، موت آ گئی۔ فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے۔ تو آنے والا بن، میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے سجائی ہے، تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے۔ بندے 8 دروازے کیوں بنائے؟ ایک دروازے سے خلقت ساری داخل ہو سکتی تھی۔ فرمایا میرا بندہ جس دروازے سے آئے چاہے داخل ہو جائے، یہ نہ سوچنا پڑے کہ دروازہ ادھر ہے میں ادھر کو آ گیا ہوں۔ میرے بندے میں تجھے اتنی تکلیف بھی دے کے راضی نہیں۔ جب رب العالمین کی اتنی بڑی کریمی ہے اور اتنی بڑی بندہ نوازی، اگر لوگ مانتے نہیں، اولاد اگر پیدا ہو، کوئی کہتا فلانے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے، کوئی کہتا فلانے نے پھول دیا تھا، کوئی کہتا فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے، فلانے نے یوں کیا تھا، اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا۔ دینا، اولاد دینا یہ اور مارنا خدا کے ذمہ۔ اللہ میاں بھی کیا کہتا ہوگا، عجیب مخلوق میں نے بنائی، ہلکا کھاتا مارا کھاتا میرے ذمہ۔ کاروبار میں اگر منافع اچھا ہو
پھر تو کہتے او بادشاہ ہو اصا کوئی آرام کیتے رات بھجے ہیں بھی بھجے ہیں نہ نوکراں کو چین لین دیتی نہ آپ آرام کیتا منافع کیوں نہ ہوئے تھی بن جے اللہ دی مرضی گھاٹا اللہ میاں کا منافع ساڈا پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندو تم نے میری خدائی کی طرف کبھی غور نہ کیا سبزی ترکاریوں کے رنگ دیکھو پھلوں کے رنگ دیکھو اپنے گھر میں رنگ روغن کرا کے دیکھو اگر رنگ والے تیرا چمڑا نہ اجھیڑ دے تو 2 دروازے رنگ کرا کے تو دیکھ اور جس خدا نے ساری کائنات کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لایا پھول کا الگ الگ رنگ پتی کا الگ الگ رنگ سبزی کا الگ الگ رنگ جو دیکھو وہی خوش نما نرالے 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 فرمایا پتے پتے کا مالک میں قطرے قطرے کا مالک میں ذرے ذرے کا مالک میں ہر چیز کا مالک میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پہ قادر میں الیس اللہ بکاف عبدا اور میرے بندے تیرا سے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی تجھے پالنے کے لیے میں کافی اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جھانکتا تاکتا کیوں پھرتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین مسلمان کسی بندے سے 2-4 مرتبہ کوئی چیز مانگو تو الکسا جاتا ہے تجھے عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی فرمایا تیری ماں ختم نہ ہو میری عطا ختم نہ ہو اتنی بڑی جھولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے تیرا دامن بھی وسیع ہے جنہوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا اور ہے بڑا بے نیاز سبحان اللہ وہ اٹھا کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے کسی کو تخت شہنشاہی سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے بڑا بے نیاز ہے اب بھی نہیں مانتے لوگ اب تک سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس کی کاراگری ہو رہی ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود بخود فرمایا لوگوں ایسے وقت سے بچنے کی کوشش کرو ایسے ماحول سے پناہ مانگو ایسے معاشرے سے پناہ مانگو اتنے حالات بگڑ ہو جائیں گے بگڑ جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا ایماندار ہوگا شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا ہوگا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو ہر بلڈنگ سے ہر کوٹھی سے ہر بنگلے سے ہر عمارت سے کنجری کی آواز آنے لگے گی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری وقت میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے میں نے عرض کیا میرے آقا کیا غم ہے کاہے کی پریشانی ہے فرمانے لگے ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک نیند سے بیدار ہوا، میرا دل چاہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں، میں پہنچا، حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، میں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سورۃ ہود تلاوت ہو رہی تھی، جب آیا پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا، اور صحابی کہتا ہے مجھے حضور کے سینے میں سے یوں آواز آتی تھی جیسی پکتی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے۔ 50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 60 کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 40 سال کی عمر گزار بیٹھے ہو، کبھی اس بات پہ غور نہ کیا میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی ساری رات روئے اور ہم لوگوں کو تمام عمر میں کبھی رونا نہ آیا۔ ہم نے کوئی گناہ کر رکھے؟ اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی مسلمان کہتا ہے وہ پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ نہیں۔ سانس بغیر گناہ کے آتا نہیں، معصیت کے بغیر آتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہم لوگ سانس نہیں لیتے، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ کیسے پتا چلے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سر سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، اتنے روئے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مشقتیں اٹھا کر دین کی حفاظت فرمائی۔ 15 دن درختوں کے پتے چبا کر کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ بھوک کی وجہ سے ایک وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين۔ قرآن کریم کو قصوں کی کتاب بتایا کرتے تھے، خود فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دل سنگ آلود، اندر کالا ہو گیا۔ ساری عمر کما کما کے مر گئے، جوڑ کے اکٹھا کر کے مر گئے، بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، جائیداد اور مربے بنائے۔ جس اولاد کے لیے تمام عمر رات دن دوڑ دھوپ کی، آج
جب باجان کا آخری وقت ہے، جن کپڑوں میں پسینہ آ ہوا ہے ان کپڑوں سے نفرت، اس چمچی سے ابا جان نے دوا پی اس چمچی سے نفرت، جس پیالی میں کھانا پانا ابا نے کیا ان پیالوں سے نفرت، جس لوٹے کو استعمال کیا ابا جان نے اسپتال میں اس لوٹے سے نفرت، جس بستر پہ موت آئی اس بستر سے اولاد نفرت کر رہی ہے، بیگم صاحبہ نفرت کر رہی ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہیں کبھی موت نہ آ جائے۔ اما جان کے سارے کپڑے برتن اکٹھے کر کے ملا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، ملا بڑا خوش ہوتا ہے، ہاتھ آئی ملانی کے جا کے حوالے کرتا ہے، کھول کے دیکھتی ہے، کہتی ہے تو بہت سارا مال ہاتھ آ گیا، خدا کرے ایک بندہ روز مر جایا کرے۔ مولوی صاحب یہ محبت میں کپڑے نہیں ملے، یہ نفرت کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ اگر میت والے کپڑے ہم نے پہنے تو پھٹکا نہیں کھائیں گے، فوراً مر جائیں گے۔ مولوی کو دو تاکہ مولوی میت والے کپڑے پہننے فٹافٹ مرے، ایک مولوی تو کم ہوگا نا۔ پر یاد رکھو تو سارے زندے مردے کپڑے جتی آوا سا سوکھے نہیں مرتے۔ شادی تے تو ایک گراں ساکو دکھیندا نہیں، اسا تیرے مرن دا انتظار نہ کروں بھی یا بڈھ مروں کیا کروں۔ ای پارٹی وڈے وڈے لوکاں واسطے پکنک تے جاوے تو وڈے وڈے کو نال گدی ونجے، کڈاہی مسیت دے ملا کو آکھے کو دریا وچ ڈو ٹبی لے آؤں۔ جہے ویلے تائیں گھر دے وچ تہاڈا کوئی مرے نا آکو پتہ نہیں لگدا بوہا کیڑے پاسے۔ اولاد کا حال دیکھو، جس جگہ گھر کے صحن میں تجھے غسل دیا جائے گا گھر کا کوئی آدمی ڈر کے مارے وہاں کھونے کو تیار نہیں۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے تیار نہیں۔ آخری وقت ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگے لوگ جاتے ہیں، حضرت اسرائیل قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تم ڈاکٹروں کو بلانے چلے ہو، میں بغیر بلاوے آ گیا ہوں۔ جب تک ڈاکٹر آئے گا اس وقت تک تو میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ اسی کو کہتا کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تل کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ بنگلے سنسار دیے، کوٹھیاں ویران کر دی، ملک اور شہروں کو برباد کر دیا۔ جب اس کا چکر لگا کسی کو ہوش نہ آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ارشاد فرمایا لوگوں تم بتاؤ تمہیں اپنی زندگیوں کی کس قدر امید ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے
کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، مجھے عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، مجھے مغرب کے بعد عشاء کی نماز کی امید ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا سانس لیا اور اپنا قدم مبارک اٹھایا، فرمایا تم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جا کے نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، حضرت قاری صاحب۔ کچھ پتہ نہیں، جو سانس اندر کو گیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر آ گیا وہ نامعلوم اندر بھی جائے گا کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو یہ مسئلہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا، انہوں نے دنیا میں کبھی جی لگایا ہی نہیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی حالات جگر گوں ہو گئے، اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ رہی، اور کیسے نماز پڑھیں؟ گندم بیجنے والا بے نماز، پانی لینے والا بے نماز، گندم کاٹنے والا بے نماز، مشین کے اندر سے نکالنے والا بے نماز، آٹا پیسنے کے لیے اٹھا کر لے جانے والا بے نماز، آٹا پیسنے والا بے نماز، آٹا چھالنے والی بے نماز، آٹا گوندنے والی بے نماز، روٹی پکانے والی بے نماز، سامنے لا کر رکھنے والی بے نماز۔ اب بتاؤ 1000 آدمی نمازی ہے، اس روٹی کو کھا کر کوئی ولی کیسے بنے؟ جانور پالنے والا بے نماز، خرید کر لانے والا بے نماز، ذبح کرنے والا بے نماز، گوشت بنا کر دینے والا بے نماز، پکا کر کے سامنے رکھنے والی بے نماز، اس گوشت کو کھا کر کیسے کوئی شافی بنے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ پیروں کا نام لیتے ہیں، کون پیر کو مانتا ہے؟ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائی، نماز کے ہاتھ کا دوہا ہوا دودھ پی کر، لسی پی کر کبھی اللہ والے نے دیکھا ہی نہیں۔ آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا گرک ہو گیا۔ تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں صفیں بچھی تھی، لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے، اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ملتان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا نماز۔ آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں صفیں بچھی تھی، لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے، اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ملتان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا، نماز آسمان سے اتری، حضرت نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پیچھے والے کہنے لگے نماز نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کیوں؟ ظہر کی نماز کی تو 4 رکعت ہوتی ہیں، تم نے 2 ہی پڑھا دی۔ تو کہنے لگا نہیں 2 ہیں، لگا نہیں جی 4 ہیں، تو کہنے لگا کئی مرتبہ گیا ہوں، قاری حنیف کو جمعے کی 2 ہی پڑھاتا ہے۔ بڑی معلومات ہے ان لوگوں کی، علم کے اندر ہے یہ۔ نرالی منطق ماریں گے، نرالی۔ اس گھمنڈ میں رہنے والوں ہم سرکاری ملازم ہیں،
خدا کی قسم پروردگار عالم نے صاف صاف فرما دیا، اقرا کتابک بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اپنی کتاب پڑھ، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوزخی، خود فیصلہ کر۔ جتنے بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، نظر نہیں کرتے اس طرف کہ دین اور اسلام اور ایمان قرآن بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ سلطان میں باولپور میں نرسری اسکول کے نام سے مدرسے ہیں جہاں 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے رئیسوں کے 1500-1800 روپیہ مہینہ فیس ہے۔ کس بات کی فیس ہے؟ کہ ہماری اولاد کو پکا انگریز بنا۔ اور آج کل تو ویسے بھی اب گرمی کا موسم آ رہا ہے نا، عورتیں اپنے بچوں کو نہا کر دھلا کر انگریزی فیشن کے کپڑے، انگریزی بال بنا کر، پاؤڈر وارڈر چھڑک کر، خود ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انگریز کا تخم ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ ہو۔ آگے سے خالہ بھی کہتی ہے مجھے اللہ پاک کی قسم ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب بتاؤ، اماں کی تصدیق ہے، دادی کی تصدیق ہے، شک کیسے پڑے گا؟ بڑے خوش ہوتے ہیں انگریز کی صورت بنا کر، شکل بنا کر، وہ معصوم بچوں کی شکلیں انگریزوں والی نہ بناؤ۔ تمہیں کیا معلوم ہے شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، جیل میں رہتے رہتے 19 جناب حضرت کے گھر سے نکلے، 19 جناب ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے۔ والدہ کا انتقال ہوا، اطلاع دی گئی، تشریف لاؤ، اماں کا چہرہ دیکھو، جنازے کو کندھا دو۔ جواب دے دیا، فرمایا اللہ پاک میری اماں کی مغفرت فرمائے، پر میں اماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، صابرین دیوبند۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلی گرام دیا، میں علیل ہوں، سخت بیمار ہوں، آخری وقت ہے، ملنا چاہتی ہوں، 1 منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ۔ اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، کریم کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ میری تیری ملاقات ہوگی، تو تجھ سے ملنے کے لیے انگریز لعنتی کے دربار میں میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ میرے اکابر کی تاریخ پڑھو۔ یہ تم اخباروں میں پڑھا کرتے ہو نا، فلانا سر، فلانا سر، ان کے سر ہی سر ہیں، پیر نہیں ہے، گھڑ بھی نہیں ہے۔ انگریز میموں کا تھوک چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیگ چوس کر بڑیرے بننے والے اسلام کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ ملک کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ انہیں پوری عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور تم ہو بیٹھکوں میں، گھروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، وہ جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا۔ وہ بیٹھا جو مولوی نہ ہوندا، تیرے ماں پیو دا نکاح نہ ہوندا، تو حرام دا پیدا ہونے۔ آخری مولوی بیڑا چکی تھی، جاؤ لک مولوی ہے۔
थोड़े हल्के के थानेदार जितने सारे आलिम फाजिल ने, मौलवी ने, इन्हां का नाम लेंगे डर लगता है। अगले दिन मुझसे एक आदमी कहने लगा कि जी दोज़खियों की बोली क्या होगी। मैंने कहा भाई मैं गया तो हूं नहीं, पर अंदाजा मेरा ये है कि अंग्रेजी होगी। वो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि फ्रांस वाले भी जाएंगे, अमेरिका वाले भी जाएंगे, चाइना वाले भी जाएंगे, कुछ हमारे यहां से भी तशरीफ जरूर ले जाएंगे, तो बैनुल अक़वामी जुबान होनी चाहिए जो आपस में एक दूसरे की समझे तो सही। क्या दीन है हम लोगों का, क्या ईमान है हम लोगों का। अकीदे हिंदुओं वाले, आमाल यहूदियों और ईसाइयों वाले, गैरों वाली, और फिर उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि इधर दम निकलेगा उधर जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। क्यों? जन्नत के दरवाजे पे कोई पटवारी बैठा है? बड़ा मामला औखा है। फरमाया सुम्मा इन्नकुम अय्युहल-गाल्लूनल मुकर्रिबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम। खाने के लिए मांगेंगे, ऐसा खाना मिलेगा जिसको खाते ही अतड़ियां मुंह के बल बाहर निकल आए। पानी पानी, ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी मिलेगा जिसको पीने से नीचे के होठ पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा और ये ऊपर सूज कर कमर पे जा पड़ेगा। रिवायत में आता है, फरमाया ताली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मारे प्यास के कयामत के मैदान में एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। दिमाग बहकर नाक के जरिए निकल जाएगा। लगेगी आओ तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। मुसीबतें उठाकर अपने अपने पसीने में, हदीस पाक में आता, लोग गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, कोई किसी का नहीं बनेगा। आखिर में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में सारी मखलूक जाएगी शफाअत के लिए। इस बात कहता हूं करोड़ पक्के के दोस्तों, आखिरी सहारा है हुजूर की शफाअत का, सबसे आखिरी सहारा। अगर हुजूर ने मेरी तेरी शक्ल को देखकर यूं फरमा दिया कि जाओ जाओ तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हूं, कहां डूब के मरेंगे, कहां जाएंगे हम? कौन सा ठिकाना हमने तलाश कर रखा है? और रिवायत में आता है कि उम्मत और मखलूक की बेकसी और बेबसी देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई टेलीफोन का सिस्टम कायम नहीं फरमाएंगे, अलाउ अलाउ नहीं फरमाएंगे, ना रुक्का लिखकर अल्लाह मियाँ के नाम देंगे, बल्कि यूं आता है हदीस की किताबों में उलमा मौजूद है कि हुजूर सजदा फरमाएंगे और यूं फरमाया मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, तवज्जो है, इतना लंबा सजदा करूंगा 7 दिन 7 रातों जितना अरसा गुजर जाएगा। नबी परवरदिगार आलम को इतने लंबे लंबे सजदे करके मनाए, तू अल्लाह मियाँ को मकर से मनाना चाहता है? इतना लंबा सजदा, एक हफ्ता 8 दिन, हर आन हर घड़ी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सजदे में है। और यूं फरमाया उस सजदे में जो मैं दुआ पढ़ूंगा वो परवरदिगार आलम मुझे उसी वक्त सिखाएगा।
حضرات تو ہوں رمضان شریف آندہ پہ ہے نا، ہوں مسجد کو تلاش کرے تو جتھا سجدہ ٹھونگ ہو گئے آخر ساڑھے کول تراویاں کتنے بجے شروع تھی نہ اتنے بجے تو مک گیا کہڑے ویلے نہ کہ واہ وہ بادشاہ ساڈا حافظ کوٹا پسنجر ہے، ساڈا حافظ تیز گام ہے۔ احترام ہو رہا ماہ رمضان کا۔ ارشاد فرمایا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سل سوتا لفظ دیکھو حدیث پاک کے، سل مانگو، ساری عمر مانگا، جہاں مانگا، مکے میں مانگا، مدینے میں مانگا، بدر میں مانگا، حنین میں مانگا، خندق میں مانگا، آخری وقت میں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، دم نکل رہا تھا، مانگ رہے تھے، فرمایا قیامت میں بھی میں مانگنے والا ہوں گا، وہ دینے والا ہوں۔ فرمایا پھل میرے محبوب مانگو، توتا میں دوں گا، جھولی بھر دوں گا، مانگے آپ۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ کتنا تو مانگیں گے؟ فرمایا اتنا مانگوں گا، اتنا مانگوں گا جب تک میرے چاہنے والے کو ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں میں اپنی جھولی اکٹھی نہیں کروں گا۔ کیا عظمتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ دکان میں، نہ دولت میں، نہ ذمہ دارا پن میں، کسی معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں۔ اب یہ مہینہ کون سا ہے؟ چاند کے اعتبار سے مہینہ کون سا ہے؟ یہ زور سے بولو، رجب کا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کی عورتیں آپس میں پوچھیں نا یہ چاند کون سا، کہتی ہے کنڈوں کا مہینہ ہے، کنڈوں کا مہینہ ہے۔ انہیں رجب پجب نہیں کہنا آتا، کنڈے یاد رکھتی ہیں، اور جب وہ تاریخ آتی ہے نا تو عورتیں دوپہر کو ایک دوسری ہمسایہ سے پوچھتی ہیں تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ آخر نہیں، اصا شام کو کرے سوں، آخر اصا تو فجر اپنا کنڈا کر لیا۔ اندازہ لگا، میری دعا یہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی کنڈا نہ کرے۔ بتائیں آپ کنڈا کہتے کسے ہیں اپنی اپنی سمجھ میں؟ میری سمجھ میں کنڈا یہ ہے کہ عورت مر جائے اور لائن بچوں کی چھوڑ جائے تو مرد کا کنڈا ہو گیا، مرد مر جائے تو عورت کے ذمے اس قسم کی لائن یتیموں کی چھوڑ جائے تو کنڈا ہو گیا۔ تو میری تو دعا یہ کسی کا بھی خدا کنڈا نہ کرے۔ بلکہ یہ چال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے، رافضیوں کی شرارت ہے، انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے۔ اصل میں خوشی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں امیر معاویہ کا کنڈا نہ کر، حضرت امام جعفر کا کنڈا نہ کر، سیدنا امام حسین کا کنڈا نہ کر، کنڈا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر۔ ان کا کنڈا کیوں کرے؟ یہ تیرے آ کے مرے ہیں، کیا مطلب؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا، معجزات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، کلام الہی عطا فرمایا، امت عطا فرمائی، تو وہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرایا۔ فرمایا سبحان الذی
اسرا بعبده لیلا، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی پلیت ہوتے ہیں، کائے سے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے پاک مراد نہیں، بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریک کردہ معبودوں سے پاک ہوں، انجینئروں سے پاک ہوں، لیبر کا محتاج میں نہیں، اسباب کا محتاج میں نہیں، تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں۔ سبحان الذی بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ پاک ہوں ہر چیز سے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کہہ جائے گا۔ قرآن ہضم ہونا بڑا مشکل ہے، قرآن پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں بے نیاز ہے کہ نہیں؟ فرمایا آؤ، جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے، پھر اب میں بھی اگر تم سے مرا ہوا کی قبروں کی مٹی نہ چٹواؤں تو میری خدائی کیا ہو؟ چنانچہ آج دیکھ لو جتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا نہیں، ٹیلی فون کا بل نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، مصول چنگی نہیں، کچھ بھی نہیں، آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یقین کرو، کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں، سفر نہیں ہوتا، چلو میں بھی کہیں 20 سیر مٹی کی ڈھیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں۔ بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے، پھر آنکھوں گے پھر کاری حلیف ہو گیا۔ مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، بنور ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا سرا بعبدہ لیلا۔ اور لوگوں میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات، اس جان سے لے گیا۔ فرمایا سورج ٹھہر جا، او چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی۔ محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا در یتیم آ رہا۔ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، سفر کیسا ہو؟ سارا نظام روک دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا، حاکم کر دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے آرام فرما رہے ہیں۔
کو حکم ملا جا میرے محبوب کو لا جا کے. جبرائیل آئے, جبریل آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. جبریل کہتا ہے الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں, کیسے بیدار کروں, کیسے گاؤں. عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں. فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں. فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں. فرمایا نہیں نہیں. محبوب نرالا ہے, انداز جگانے کے نرالے ہو, جب مزہ آئے گا. اور جبریل رات میں آج والی ہو اور کا طریقہ عام ہو, یہ بے ادبی ہے میرے محبوب کی. خیال کرو, اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو, میکائیل کو کرو, پھر ان کو بھیجنا, وہ لے کے آئیں گے. یوں ہی نہیں 2.5 روپے کے پٹاخے رکھے کہ حضور آئے, وہ چبا لیے کہ چلے بھی گئے, اور بغیر ٹکٹ کے ہی واپس ہو گئے. واہ بھائی واہ, نبی اتنا سستا ہے آنا. اگر نبی کو بلانا تو 1,24,000 انبیاء کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ. جنتی براق لاؤ, جبریل کو بھیجو, میکائیل کو بھیجو, تمام کائنات کے نظام کو ساکن کرو, پھر حضور کو بلانا. اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کچھ اور ہو گئے تھے, دنیا میں کچھ اور تھے, وہاں کچھ اور تھے. معراج کیا ہوا, ڈرامہ بن گیا. بلکہ عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے تمنا کی تھی, بیت المعمور کے فرشتوں نے اشتیاق ظاہر کیا تھا, حسرت کی تھی, الہی اس کالی کملی والے کی پیاری صورت ہمیں بھی دکھا. اور انہوں نے اسی صورت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی جس کا دیدار بلال کیا کرتا تھا, جس کا دیدار سہیل کیا کرتا تھا, جس کا دیدار صحابہ کرام نے کیا ہے. اسی صورت کا دیدار جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا, اسی صورت میں, اسی سیرت میں, اسی لباس میں, اسی حالت میں میرے محبوب کو آسمانوں پہ لے آ. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, حضرت قاری صاحب. یوں جھولی میں 2 جہان کی دولت کو لیے ابو بکر. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا, نوح علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا, ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا, سارے رسولوں کو اپنی مرضی سے بنایا, سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اپنی مرضی سے بنایا, بادشاہوں کو اپنی مرضی سے بنایا, بڑے بڑے حسینوں اور جمیلوں کو اپنی مرضی سے بنایا. پر محبوب جب تیری واری آئی تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنایا. قد خلقتا کما تشاء, میرے محبوب جیسے آپ کی روح نے چاہا. اور میں ماڑا کیسے بناتا, جس چہرے کی میں نے قرآن میں قسمیں کھانی ہو وہ گھٹیا کیسے ہوتا. یہ سارے معاملات کھلے ہیں, ڈلے ہیں. صحابہ کرام کی صحابیت کسی سے مخفی نہیں. بڑے بد نصیب ہیں جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں جی صحابہ کرام کا کوئی اعتبار نہیں. میں کہتا ہوں اگر نبی کے شاگرد کا اعتبار نہیں تو تیرا بھی اعتبار نہیں. مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم فیل نہیں ہو سکتا. یہ براہ راست شاگرد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. خدا کی قسم ان مریدوں کا کیا کہنا جن کا پیر کالی کملی ہو, ان شاگردوں کا کیا کہنا جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو, ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام امام الانبیاء ہو, اور